نرس نے میرے کان میں بتایا کہ آپ نے اس بار بھی بیٹی جنی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میری یہ بچی مر جائے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل اس لمحے یہی چاہا تھا، کیونکہ مجھ پر معاشرے کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اتنا بوجھ کم جان عورت سہ نہیں سکتی تھی۔ میں ان حالات سے فرار چاہتی تھی۔ فرار کیا تھا؟ اگر میری تیسری بیٹی مر جاتی تو میں اپنے شوہر سے مہلت مانگ لیتی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اور ساس تن فن کرتے میرے پاس چلے آئے۔ میری ساس بولی، بہت بہت مبارک ہو بہو، تم نے تیسری بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ میں نے بہت کہا تھا حماد کو کہ طلاق دے دو اس کرم چلی کو، مگر وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا تھا۔ خیر، میں ایک بات لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر حماد تمہیں 10 بار بھی موقع دے دے تو تم 10 بار بیٹی ہی جنو گی۔ میں چپ چاپ رحم طلب نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اسی وقت اس کے چہرے پر بے انتہا صفاقی در آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر انتہائی قدم اٹھانے سے رک جائے۔ حماد بولا، بانو، تیسری بیٹی تم ہی کو مبارک ہو، اور ہاں، میں تمہیں طلاق دے کر خود کو تم جیسی منحوس عورت سے آزاد کرواتا ہوں۔ اب تم جانو اور تمہاری ڈھیر ساری بیٹیاں جانیں۔ آج میرا صبر ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اس وقت رونا نہیں آیا تھا۔ میں جی کڑا کر کے بولی، طلاق دے دو، مگر ان بیٹیوں کا نانو نفقہ اب بھی تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ باپ ہو تم ان کے۔ حماد ڈھنائی سے ہنس کر بولا، اچھا چلو تم مجھ سے اپنی بیٹیوں کا خرچ لے کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کس میں کتنا دم ہے۔ جس عدالت کا بھی در کھٹکھٹاؤ کی رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرا دل ایک دم دہل سا کیا تھا۔ میں مسکرا کر بولی، حماد، اگر میں تمہارا مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں لے چلوں تو؟ وہ ہنس کر بولا، سپریم کورٹ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ میں بولی، سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت ہے، وہ تمہیں تمہارے ہر کام کا پورا صلہ دے گی۔ اگر کبھی فرصت ملے تو قرآن پاک کو گھر کی سب سے اونچی الماری سے اتار کر پڑھ لینا، اور ہاں، ترجمہ پڑھنا مت بھولنا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر لیا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی، اور حماد غصے سے بولا، ارے چل ہٹ۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں اس غرور کے ساتھ باہر نکلے تھے کہ مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ ترس آنا بنتا بھی تھا، کیونکہ یہ رعب اور تکبر انسان کو نہیں جچتا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت بے بس مخلوق ہے۔ اللہ لمحوں میں انسان کو گھٹنوں کے بل لا سکتا ہے اور منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ وہ دونوں جب چلے گئے تو میں نے اپنی نومولود بیٹی کو اپنی گود میں بھر لیا۔ میں نے اس کا منہ چوم چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میں کتنی بری ماں تھی نا، جو کم ظرف لوگوں کی خاطر اپنی بچی کے مرنے کی بد دعا کر رہی تھی۔ ایک دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر واپس آ چکی تھی۔ گھر میرا ذاتی تھا، ابو مرنے سے پہلے اپنا گھر میرے نام لگا گئے تھے، بس اسی لیے مجھے دربدر نہیں ہونا پڑا تھا۔ میرا شوہر اور ساس خود ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں گھر آئی تو ملازم نے گھر کو شیشے کی طرح چمکایا ہوا تھا۔ وہ میرے لیے سوپ بنا کر لے آیا۔ ساحل کو حماد نے ہی ملازمت پر رکھا تھا۔ ساحل پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور فرما بردار انسان تھا۔ ساحل سوپ لے کر آیا تو مجھے میری بیٹی کی مبارکباد دے کر بولا، میڈم، حماد صاحب نہیں آئے کیا؟ میں تلخ لہجے میں بولی، وہ اب کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تیسری بیٹی کی پیدائش پر مجھے طلاق دے دی ہے۔ ساحل میری بات سن کر بولا، میڈم، پھر تو آپ کو ڈبل مبارک ہو۔ آپ کی جان ایک ایسے انسان سے چھوٹ گئی جس نے آپ کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا رکھا تھا، آپ کو آپ کے مقام سے گرا دیا تھا۔ خیر، آپ آرام کریں، آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ ساحل کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ بیچارہ ہے تو ایک ملازم ہی، مگر اس کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ ضرور اس کی تربیت کرنے والی ماں نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا تھا۔ کچھ دن میں بستر پر پڑی رہی۔ میری بڑی بیٹیاں سکول جاتی تھیں۔ ایک دن نیلم بولی، ماما، سکول کی فیس ابھی تک آپ نے جمع نہیں کرائی۔ میں پریشان ہو گئی، بولی، بیٹی تم فکر نہ کرو، صبح تک تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ نیلم کو تسلی دے کر میں خود بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا تو اس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکلا تھا۔ میں آہ کر کے رہ گئی تھی۔ حماد بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا، وہ ہر ماہ لاکھوں کے حساب سے کماتا تھا، مگر اس نے کبھی میرے ہاتھ پر خرچ نہیں رکھا تھا۔ اگر وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتا رہتا تو آج میرے پاس میری سیونگ تو ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اپنے زیورات بیچ کر چلو بیٹی کی اسکول کی فیس بھر دوں گی۔
میرے والدین نے مجھے جہیز میں اچھا خاصا سونا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے زیورات کے ڈبے باہر نکالے۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈبے کھول کر دیکھے تو میں دھنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سب کے سب خالی پڑے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بندے مجھے کس حال پر لے آئے ہیں۔ میں بڑی دیر بیٹھی روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی تھی۔ جب دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو میں اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ ساحل کچن میں کھانا بنا رہا تھا، میں کچن میں ہی چلی گئی تھی۔ میں بولی، ساحل، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولا، جی میڈم، کہیے کیا کہنا ہے۔ میں بولی، میری الماری سے میرے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ ساحل میری بات سن کر ایک دم سے بوکھلا گیا تھا، اس کے ہاتھ سے چمچہ بھی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ بولا، میڈم، آپ کو کس پر شک ہے؟ میں بولی، حماد پر۔ تب مجھے ساحل کے چہرے پر ایک سکون سا نظر آیا تھا۔ اس کا یہ سکون دیکھ کر میں بے سکون ہو گئی تھی، کہیں ساحل نے ہی تو۔ اس سے آگے میں کچھ بھی سوچ کر خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی، ساحل، تم جانتے ہو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے، میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں تنخواہ نہیں دے پاؤں گی۔ ساحل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میڈم، میں آپ کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں بولی، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گے؟ وہ بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں اور جاب کر لوں گا، آپ کو مہینے بھر کا خرچہ دیتا رہوں گا۔ تب میں غصے سے بولی، ساحل، تم یہ سب کس رشتے کے تحت کرو گے؟ ساحل تب میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھیں۔ وہ بولا، بیوی بن جاؤ میری، مجھ سے شادی کر لو۔ میں تو ساحل کی بات سن کر ہی ششدر رہ گئی تھی، مجھے تو کوئی جواب بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ تب بولی، نہیں ساحل، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ساحل بولا، احسان کی بات نہیں میڈم، میں نے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے، نہ تو پھر آپ کیوں نہیں؟ تب میں بولی کہ کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں اور 3 بچیوں کی ماں ہوں، جبکہ تم ایک جوان اور خوبصورت انسان ہو۔ ساحل بولا، کم خوبصورت تو آپ بھی نہیں ہیں۔ میں ساحل کے منہ سے اس قسم کی بات سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں عجیب خیالات میں گر گئی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں ساحل کو جھڑک دوں گی تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ تو بہت ہی ضدی نکلا تھا، بار بار مجھے شادی کرنے کا کہتا۔ ایک دن تو اس نے میرے پاؤں ہی پکڑ لیے تھے۔ تب میرے پاس اور کوئی حل نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایسا کام کہہ دیتی ہوں کہ وہ نہ کر سکے اور شادی کے ارادے سے باز آ جائے۔ میں بولی، ساحل، میں ایک شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اگر تم روزانہ 50,000 روپے میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کرو گے۔ ساحل حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ مجھے ساحل سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے گھر کل وقتی ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں چپ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ساحل نے یہ سب جذبات میں آ کر کہا ہوگا۔ شام تک میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی، تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ساحل کھڑا تھا، وہ بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بانو، میں مولوی صاحب اور گواہان کو لے آیا ہوں، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ میں دھنگ رہ گئی تھی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا تھا۔ میں نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا۔ ساحل باہر سے ہی کھانا لے آیا تھا، وہ اس نے سب کو کھلایا اور رخصت کر دیا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں سو رہی تھیں، جبکہ میں باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ساحل آ کر میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ بولا، بانو، تمہیں حاصل کر کے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ مجھے ساحل کی بے سروپا باتوں پر ہنسی آ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ساحل نے خود کو ایک وفادار ملازم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ نہیں۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تو تھوڑی دیر بعد ساحل میرے لیے کھانا لے آیا تھا۔ ساحل بولا، بانو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ مجھے ساحل کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے اسے جھڑک دیا اور بولی، ساحل، تم اٹھ کر باہر چلے جاؤ، جب تک تم میری شرط پر پورا نہیں اترو گے میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ ساحل ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھ گیا تھا، اپنے معمول کے کام نمٹا کر میرے پاس آیا اور بولا، بانو، میں تمہاری شرط پوری کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔
میں نے سر ہلا دیا تو وہ گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساحل یہ شرط پوری نہیں کر پائے گا، ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ میری بیٹیاں اسکول جا چکی تھیں، جبکہ چھوٹی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے جاگتی، دودھ پی کر سو جاتی۔ ایسے میں مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ساحل کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 1 برس سے میرے گھر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کے ہونے سے بہت تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب تو میں بار بار اٹھ کر گیٹ کے لاک چیک کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا مجھے خود ہی بنانا پڑا تھا۔ ساحل رات 10 بجے کے قریب گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کی بہت عجیب سی حالت تھی، ایسی حالت کہ میں اسے دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ اس نے آتے ہی 50,000 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا، بانو میں پیسے لے آیا ہوں، کیا اتنا کافی نہیں؟ میں چپ کر گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ صبح گھر سے جانے سے پہلے وہ مجھے بتا کر گیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ ضرور ساحل نے یہ پیسے کسی سے قرض کے طور پر لیے ہوں گے۔ آج بھی وہ رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا، مگر افسوس کی بات یہ کہ آج بھی اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ یوں کرتے کراتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے 7 دنوں میں میرے ہاتھ پر 3.5 لاکھ روپے رکھ چکا تھا۔ ساحل کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جانتی تھی کہ اتنا قرض تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا تھا۔ ایک غریب آدمی کو کوئی 1000 روپے دینے سے بھی ڈرتا ہے، کچھ 3.5 لاکھ؟ میں ساحل پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر کچھ کھٹک گیا تھا۔ ساحل کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا زیور حماد نے نہیں بلکہ ساحل نے چرایا ہو، اور اب وہ بیچ کر مجھے پیسے لا کر دے رہا ہو۔ میرے اندر سوالات کی بوچھاڑ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر تھک چکی تھی کہ اگر ساحل کرپٹ نکلا تو میں کیا کروں گی؟ میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ اس سوال پر میں چونک گئی۔ میرا کیا بنے گا؟ اس سوال پر میں چونک گئی تھی۔ میں ایسا کیوں سوچ رہی تھی کہ ساحل کے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا؟ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ کیوں؟ اس کیوں کے بہت سے جوابات تھے، مگر فی الحال میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں کل ساحل کا پیچھا کروں گی۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ ہر روز کے 50,000 میرے ہاتھ میں لا کر تھما دیتا ہے۔ صبح میں بچیوں کو اسکول بیچ کر فارغ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ساحل مجھے بتا کر گھر سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ آج اس نے بے نقاب ہونا تھا، اس لیے میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ 10 منٹ تک پیدل ہی چلتا رہا تھا، پھر بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر ایک بڑی سی کالی گاڑی آئی تھی۔ ساحل اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ساحل کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ ملازم تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گاڑی ساحل کی اپنی ہوتی تو وہ کتنا جچتا نا۔ خیر، میں نے ان تمام خیالات کو جھٹک دیا اور ایک رکشے کو روک کر ساحل کا پیچھا کرنے کو کہا تھا۔ ساحل آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ وہ اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا تو بازی کے جھروکے میرے سامنے کھل گئے تھے۔ شادی سے پہلے میں ایک بار اس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ میرا انٹرویو 3 مرد حضرات نے لیا تھا اور تینوں نے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، حالانکہ میرے پاس اچھی ڈگری بھی موجود تھی۔ پھر ساحل کا اس آفس میں داخل ہونا مجھے چونکا گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بغل میں دبائے آفس میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا ساحل ایک کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سیکیورٹی والوں سے نظر بچا کر اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ریسیپشنسٹ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کچھ دیر پہلے ساحل داخل ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساحل مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی ریسیپشنسٹ لڑکی بھی داخل ہو گئی تھی۔ وہ بولی، باس۔ میں نے اس لڑکی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ساحل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ تب میں بولی، باس؟ ساحل، تم اس کے باس ہو کیا؟ میں بولا، بیٹھ جاؤ بانو، اتنی گرمی میں چھوٹی سی بچی کو گھر سے لے کر کیوں نکلی ہو؟ اس کو پیچھے صوفے پر لٹا دو۔ وہ مجھے ایسی ہدایت دے رہا تھا جیسے میری بیٹی کا سچ میں وہی باپ ہو۔ میں نے اسے لٹا دیا تو اس نے مجھے گلاس بھر کر پانی دیا تھا۔ وہ بہت کیئرنگ تھا، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے پانی نہیں پیا تھا۔ میں بولی، ساحل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، بانو تمہیں یاد ہے کیا آج سے 5 سال قبل تم اس آفس میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی؟ 3 لوگوں نے تمہارا انٹرویو لیا تھا مگر تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ان 3 مرد حضرات میں سے میں بھی تھا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی
مجھے لگا تھا کہ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر اپنی والدہ سے تمہاری بات کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری ساری معلومات لے لی تھی کیونکہ تمہارے ڈاکومنٹس میں معلومات موجود تھیں۔ امی نے یہ کہہ کر تمہیں مسترد کر دیا تھا کہ تم ہمارے برابر کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ امی کو لگا تھا کہ تم ہماری فیملی میں چھپ نہیں گی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی، وقت آنے پر امی کو رضامند کر ہی لوں گا۔ یوں ہی 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں، پھر دوبارہ سے امی کو منانے کی کوشش کروں گا، مگر مجھ پر بجلی تب گری جب معلوم ہوا کہ تمہاری تو شادی 1 ہفتہ پہلے ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ چیز کو کھو دینے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا، اس لیے تمہارے ہجر میں پاگل ہو گیا تھا، حالانکہ میں تو ایک بہت ہی پریکٹیکل انسان تھا۔ میں نے تو کبھی اس طرح کی چھچوری حرکتیں نہیں کی تھیں۔ میں نے ابو کے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، ہر چیز سے کٹ گیا تھا۔ ابو نے میری اس حالت کے پیش نظر مجھے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ وہاں میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں بھول چکا ہوں، مگر جیسے ہی پاکستان آیا مجھے تم پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار تمہیں قریب سے دیکھ لوں تو شاید تم سے بیزار آ جاؤں، اس لیے میں نے تمہارے گھر میں ملازمت کے طور پر کام شروع کر دیا۔ مگر بانو، میں تمہیں جتنا جانتا اتنا ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ تم حسین تھی، باوقار تھی۔ میں جانتا تھا کہ حماد کی غیر موجودگی میں اس کے کئی دوستوں نے تمہاری تعریف کر کے تمہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، مگر تم اپنے شوہر کی وفادار رہیں۔ تمہارا یہ کردار مجھے تمہارا اسیر کر گیا تھا۔ میں نے والدہ کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی، ان کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی تھی نا۔ پھر تمہاری طلاق ہو گئی تو لگا کہ میرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ آ گیا ہے۔ تم سے شادی کی تو تم نے انوں کی شرط رکھ دی، اس لیے مجھے ابو کا بزنس پھر سے جوائن کرنا پڑا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ میرے نام پر منتقل کر چکے ہیں۔ میں ساحل کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں تو کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ کوئی مجھ سے اس شدت کی محبت کرتا ہے۔ ساحل بولا، حماد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے پیٹ ڈالوں، مگر تمہاری خاطر چپ رہا۔ تم جانتی ہو کیا حماد کو اس کمپنی نے فراڈ کے کیس میں جیل بھجوا دیا ہے؟ اس سے 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی حماد کے لیے وکیل کرنے میں اجاڑ دی، مگر وکیل اسے سزا سے نہ بچا سکا۔ اب حماد کی والدہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہے۔ ساحل مجھے اور میری بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، جہاں ان کو دادا دادی اور باپ کا پیار ملا، اور مجھے میرے شوہر سے عزت، قدر، پیار اور مان ملا جو حماد مجھے کبھی بھی دے نہ سکا تھا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔